غلط چیز میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور ان میں سے ایک ہے قیل و قال، یعنی حجت، بحث مباحثہ، دوسری ہے کثرت سوال، یعنی بلا ضرورت، بے مقصد، غیر متعلق، لایانی قسم کے سوالات کرنا جن کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو، اور تیسرے ہے مال کا ضائع کرنا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے وفات پائی تو ان سے کسی نے کہا کہ تجھ کو خوشخبری ہو جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو یہ بات کہتا ہے، شاید تو حقیقت حال سے ناواقف ہے، ممکن ہے اس نے بے فائدہ باتوں میں وقت ضائع کیا ہو، یعنی تم کس طرح اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیکار باتوں میں گنوایا ہو، اور ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس میں کمی نہ آئے، یعنی علم وغیرہ کہ جس کو دینے کے بعد بھی انسان سے کچھ کم نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کسی موقع پر اس نے کسی کے سوال کا جواب دینے سے احتراز کیا ہو یا کسی اور طرح کوئی بخل کیا ہو۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ اللہ نے اس کے دل کو سالم رکھا اور اس کی زبان کو سچا بنایا اور نفس کو مطمئن بنایا، اس کی خلقت اور طبیعت کو مستقیم اور سیدھا رکھا، اس کے کانوں کو سننے والا بنایا، اس کی آنکھوں کو دیکھنے والا کیا۔ پس کان تو قیف ہیں کہ ان کے ذریعے سے بات دل تک پہنچتی ہے، اور آنکھ اس چیز کو قائم رکھنے والی ہے جس کو دل محفوظ رکھتا ہے، اور اس شخص نے فلاح پائی جس کے دل کو حق بات کا محافظ بنایا گیا۔ تو اس سے بھی ایک کامیاب انسان کی علامات پتہ چلتی ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو اور طاقتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنے والا ہے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو بھی نعمتیں دی ہیں، ان سب کا ہم سے حساب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں کہ انہیں تم نے کس طرح استعمال کیا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے امانت ہے، ایک روز واپس لے لیا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے ان چیزوں کو کس راستے میں استعمال کیا، جس راستے میں استعمال کرنے کے لیے مالک نے دیا، یا پھر اپنی منمانی کی۔ بعض اوقات ہم اپنی ان صلاحیتوں سے بیکار قسم کے کام لیتے ہیں یا غلط کام بھی لیتے ہیں، تو اس بارے میں بھی ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، خصوصاً زبان کے معاملے میں، کہ جب کوئی ناروا بات زبان سے نکلتی ہے تو وہ انسان کی عاقبت کو خراب کرنے والی بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک بات کہتا ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تو وہ اپنی اس بات کے سبب دوزخ کے اندر اتنا دور جا گرتا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور انسان اپنے قدموں کے پھسلنے سے زیادہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال، اپنی گفتگو، اپنی مصروفیات اور اپنے اوقات کے استعمال کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہ سب واقعی کارآمد چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی ذات کو اور انسانیت کو کچھ نفع پہنچائیں، یا محض ادھر ادھر بے مقصد اور بیکار طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔